کہ جس کی لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا بنے، وہ قوم جو نسل در نسل غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، یہ اس قوم کے باشندے ہیں۔ جی ہاں یور آنر، یہ لوگ وادی کشمیر کے باشندے ہیں۔ یور آنر، 16 مارچ 1846 تاریخ کا وہ سیاہ دن کہ جب قلم کی ایک نوک نے لاکھوں انسانوں کو مال تجارت بنا دیا۔ 75 لاکھ نانک شاہی سکھوں کے عوض ایک پوری کی پوری قوم کو بیچ دیا گیا۔ یور آنر، جانتے ہیں کہ ایک فرد کی قیمت صرف 7 روپے طے تھی، صرف 7 روپے۔ یور آنر، کیا اس سے بڑی انسانیت کی کوئی تذلیل ہو سکتی تھی؟ یور آنر، یہ قوم روتی رہی، یہ قوم سسکتی رہی، یہ قوم تڑپتی رہی۔ اس قوم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ 13 جولائی 1931 کو اس قوم نے ایک اذان کی تکمیل کے لیے 22 جنازے اٹھائے۔ یور آنر، 1846 سے لے کے 1947 تک یہ قوم وقتاً فوقتاً ظلم کی چکی میں ٹکتی رہی۔ میرے عزیز دوست، یہ جو قصے اور کہانیاں سنا کے عدالت کے وقت آیا کرتے ہیں، جبکہ یہ اس بات کو اور رہی بات مہاراجہ ہری سنگھ کی، تو خود 1947 میں قبائلی حملوں کے بعد مہاراجہ نے بھارت کے ساتھ نظام کیا تھا، اور یہ ایک ایسی تاریخی اور قانونی حقیقت ہے جس کو بے یور آنر، میرے عزیز نے ابھی ایک قانونی اور رضاکارانہ الحاق کا ذکر کیا۔ وہ الحاق کس قدر قانونی تھا اس پہ میں بعد میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں اس عدالت کو اور اس پورے مجمع کو بتا دوں کہ 1944 میں کشمیر کے 2 بڑے رہنما شیخ عبداللہ اور چودھری غلام آباد نے نہ کہ صرف قائد اعظم کو کشمیر میں مدعو کیا، بلکہ سری نگر میں کم و بیش 1 لاکھ افراد کے مجمع میں قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہر کہہ کر پکارا۔ یور آنر، پھر جب تقسیم ہند پلان کے تحت ریاستوں کے الحاق کا فیصلہ ہوا، اس وقت بھی وادی کشمیر کا صحرا پاکستان کے سر سجایا گیا۔ یور آنر، پھر آنکھوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں قرارداد الحاق پاکستان پیش کی گئی۔ اب یور آنر، میں اپنے پہلے جملے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے فاضل دوست سے سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ اگر وہ الحاق قانونی تھا، اگر وہ رضاکاری کی بنیاد پر تھا، تو بتایا جائے کہ اب تک وہ بھارت جو خود اس معاملے کو گھسیٹ کر UN تک لے کر گیا تھا، اس نے رائے شماری کیوں نہیں کرائی؟ آخر کس ڈر کی بنیاد پہ شہری علاقوں میں 10 لاکھ فوج تعینات ہے؟ اور سب سے اہم، آخر کیا وجہ تھی کہ تقسیم ہند کے وقت بھارتی فوجیں کشمیر میں داخل پہلے ہوئی، کاغذات بعد میں منظر عام پہ؟ یور آنر، میرے عزیز، جو جن اوراق کی بات کر رہے ہیں، شاید انہوں نے ان اوراق کو صحیح طریقے سے جھنجھوڑا ہی نہیں، اور جس 1.5 لاکھ کے مجمع کی یہ بات کرتے ہیں جن کے سامنے ان کے علی جناح صاحب نے کہا تھا کہ کشمیر بات پر بندی بھی لے لی گئی تھی کہ بھارت کا اعتراف قانونی ہے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان جیسے مذہبی انتہا پسند لوگوں کا یہ اولین ذریعہ تفریح ہے۔ جب بات اسلام کی آتی ہے تو پاکستان کو دوڑنے لگ جاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ان کی کچھ حیثیت نہیں۔ یور آنر، میں نے اپنی مکمل کوشش کی کہ مذہب کو بالائے طاق رکھ کے بات کروں، لیکن اگر میرے عزیز سننا چاہتے ہیں، کلیجہ برداشت کرے تو سن لیں۔ ہمارا موقف روز ازل سے واضح ہے کہ ہم کافر کی حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن ظالم کی حکومت کو ہر ایک تسلیم نہیں کر سکتے۔ یور آنر، آخر انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ کون سا ظلم ہے جیو یار، جیو جیو۔ یور آنر، جس ظلم کی میں بات کر رہا ہوں میرے فاضل دوست بخوبی جانتے ہیں، لیکن وہ آپ نے سنا ہوگا، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریکے جرم نہ ہوتے تو منفری کرتے۔ جیو۔ ایک ظلم اور تو بتاؤں، جس کے ظلم سے پردہ اٹھاؤں، آج بھی جو شخص آزادی کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اس آواز کی قیمت اپنی گردن کٹا کر چکاتا ہے۔ یور آنر، ان لوگوں نے اس مٹی کی آواز کو دبانے کے لیے ٹاڈا، کوٹا اور PSA جیسے کالے قانون متعارف کرائے۔ ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے، یہی مہینہ تھا 11 تاریخ تھی، سن تھا 1984۔ کشمیر کے مقبول ترین لیڈر شیر کشمیر مقبول بٹ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ یور آنر، ابھی کل کی بات لگتی ہے، مولانا فاروق کے جنازے پر فائرنگ کر کے 60 افراد کو دائمی نیند چلا دیا، اور آج میرے سامنے دکھائی سے کہتے ہیں ہم کون سا ظلم کر رہے ہیں؟ یور آنر، یور آنر، اگر دہشت گردی کے جیو یار، جیو جیو۔ تو ہم بھی بات کرتے ہیں اور سرے ہم جھوٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو منہ میں آئے بول دو، کیونکہ بالآخر بولنا تو آپ نے جھوٹ ہی ہے۔
इस बात की निशानी है कि जिन लोगों को इन्होंने जुल्म का निशाना बनाकर ऊपर दहशतगर्दी का बड़ा सा लेबल चिपका दिया, वो लोग कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि सिर्फ शम्मा आजादी के परवाने थे। शम्मा के परवाने, जनाब वो शम्मा के परवाने जो कि आतंकवादी हमले करवा के मजलूमों की जान लेते हैं, वो शम्मा के परवाने जिनकी वजह से आज इसके काम मुकद्दम नहीं, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान कश्मीर को फकत इसलिए आज़ाद करवाना चाहता है ताकि वो अपने जाती मफादात की तस्कीन करे। योर ऑनर, हमारा इससे बड़ा मुफाद क्या हो सकता है कि रोज़े अज़ल हम अल्लाह की बारगाह में इसलिए मकबूल हो जाएं कि हम तेरी दुनिया में मजलूमों के हामी थे और जालिमों के दुश्मन थे। योर ऑनर, हमारा मुतालबा तो हमेशा इत्तेफाक रहा है और किसी भी मुफाद से रिलेटेड नहीं है कि कश्मीर में राय शुमारी कराई जाए, भारत अपनी 10 लाख फौज कश्मीर से बाहर निकाले, फिर अगर फैसला भारत के हक में आएगा तो वरना हम कुशादा पेशानी के साथ और खुले दिल के साथ उसे कबूल करेंगे। और अगर फैसला पाकिस्तान के हक में आएगा तो हम इनसे कबूल करवा के दम लेंगे। और अगर कश्मीरी अवाम एक आजाद रियासत का कयाम चाहते हैं, हम इसमें भी किसी किस्म की मदद से डरे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे अजीज की धमकियों की वजह से आज तक कश्मीर में रायशुमारी नहीं कराई जा सकी क्योंकि वहाँ के इस्तेकाम बिगड़ सकता है और हमारे लिए इस्तेकाम सबसे मुकद्दम। क्या इसकी शक्ति आहुकुमा का नाम इस्तेकाम है? क्या इन गैर कानूनी गिरफ्तारियों का नाम इस्तेकाम है? क्या मावराए अदालत मासूम अफराद के कत्ल का नाम इस्तेकाम है? क्या खवातीन की इस्मतदरी का नाम इस्तेकाम है? या फिर सियासी इजहार पे पाबंदी का नाम इस्तेकाम है? योर ऑनर, राजस्थान की मरकजी जेल से लेके उत्तर प्रदेश की जेलों तक, तिहाड़ जेल से लेके उत्तर प्रदेश की जेलों तक जाके देख लें, भारतीय जेलें भरी पड़ी हैं कश्मीरी लोगों से। योर ऑनर, मुझे बताया जाए कि आखिर किस जुर्म में कश्मीर के हर दिल अजीज लीडर मलिक मोहम्मद यासीन को कैद किया गया? शब्बीर अहमद किस जुर्म में 33 साल से कैद है? और मोहतरमा मुसर्रत आलम भट्ट किस जुर्म में जिंदगी के 29 साल किन तलाकों की नजर है? जावेद अहमद भी, आसिया इंदिराबी, कासिम फख्तू, नाहिद नसरी और ना जाने कितने नाम, ये सिर्फ नाम नहीं है योर ऑनर, ये वो चेहरे हैं कि जिनकी जवानी जेल की सलाखें खा चुकी हैं। ये वो चेहरे हैं कि जिनकी जवानी रहेगी कब तक? कभी तो आगाज़ बात होगा जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब कंडक्ट नहीं अच्छा जमीन का टुकड़ा नहीं, कश्मीर एक जिंदा कौम है और उसका फैसला भी एक कौम की तरफ से 1.5 करोड़ अफराद की जिंदगी का सवाल है। क्या आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं? हमारे लिए अव्वल होगा तो इस्तेकाम हमारे लिए। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देना नागुज़ीर है। लिहाजा ये अदालत ये फैसला सुनाती है कि कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक रायशुमारी करवाई जाए। अदालत की कार्रवाई बर्खास्त की जाती है।